الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. بانی مجلس اعزا جناب ظفر صاحب، ان کے والد، ان کے بھائیوں، اس خانوادے کے آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے، حاجات کی برابری، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، سیلاب زدگان کی غیبی مدد ہمیں توفیق ہو، ہم کچھ ان کے لیے کر سکیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تلاوت. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک اور بہتر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ، ایک حسین، جالب، جاذب اور بیدار سورہ، ایک لاہ عمل بیان کرنے والا سورہ. دستور زندگی، دستور حیات، ایک مومن کے روزمرہ کے کام کیا ہونے چاہیے وہ اس سورے میں بیان ہوئے ہیں. قرآن کا یہ سورہ قرآن کے مندرجات کی فہرست ہے. قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں جو کچھ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے، اس کی فہرست ہے سورہ والعصر. سب سے پہلے تو احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں، ایک بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہ
ٹاؤن میں زیادہ تر ہم 10-11 بجے بیٹھے ہیں، اور آج ہمیں کیونکہ ملیر جعفر طیار میں پہنچنا ہے تو معمولاً یہ وقت شیعہ آبادیوں میں مجلس کا ہوتا نہیں ہے، رات دیر سے ہوتا ہے، تو بہرحال تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ قرآن میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ سورہ والعصر میں، سب سے پہلا تو عنوان قرآن کا عنوان سورہ والعصر کا عنوان ہے، یعنی ہوتا ہے قرآن میں تو مثلاً ایک بکری دوسری بکری کو سینگ مار دے، اس کا بھی ذکر ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ قرآن میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی جانور کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو قرآن میں اگر یہ احکامات ہیں تو پھر قرآن میں وہ احکامات بھی ہیں کہ جو مثالی، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک آخری معیار، اس سے سب سے اونچی بات بھی ہے۔ تو جتنی بھی باتیں قرآن مجید کے اندر نازل کی ہیں اللہ نے، جتنے پیغامات نازل کیے ہیں، اس میں کچھ روزمرہ کے مسائل اور کچھ کسی کا مسئلہ تو کسی کا نہیں ہے، اس کا ہے تو اس کا نہیں ہے، یہ مسئلے بھی قرآن میں بیان ہوئے۔ اور قرآن میں ایسے مسئلے بھی بیان ہوئے جو سب کے مسئلے ہیں، یعنی افراد کے لیے بھی قرآن نے بات کی ہے اور اجتماع کے لیے بھی قرآن نے بات کی ہے۔ جانوروں کی بات ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین کی بات ہوئی ہے، تو پھر اس کی بھی بات ہوئی ہے جو اس پوری کائنات پر اللہ کی طرف سے اولی الامر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر جب اولی الامر کی بات ہوئی ہے تو پھر اس کی بھی بات ہوئی ہے جس نے اسے اولی الامر بنایا ہے۔ یعنی یہ بعض دوست ہمارے قبیلے کے بھی ہیں اور دوسرے قبیلوں کے بھی ہیں، وہ جب کوئی آیت لا کر کہ جی یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو بھائی تم نے پورا قرآن پڑھا ہوتا تو تم اس الجھن میں نہیں پڑھتے۔ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، پورا قرآن پڑھ کر نظریہ بنے گا۔ آدھی بات سے قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن جس انداز سے، قرآن کے طالب علم ہم سب ہیں، جس انداز سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا طالب علم کبھی بھی سست نہیں رہ سکتا۔ یعنی ایک آیت ختم نہیں ہوتی تو دوسری آیت ایسے ہے جیسے آپ نے ایک اور نئی کتاب کھول دی ہو۔ یعنی ایک آیت ابھی آپ نے مکمل نہیں کی ہوتی تو دوسری آیت ایسے لگتی ہے جیسے ایک اور آپ نے نئی کتاب کھول دی ہو۔ یہ قرآن میں 6400 کچھ آیتیں نہیں ہیں، بلکہ جتنی آیتیں ہیں اتنی کتابیں ہیں۔ قرآن کا طالب علم تو اتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی۔ توجہ ہے پر رات کی؟ تو ایسا زندہ کلام، ایسا زندگی دینے اور زندگی بخشنے والا کلام جو کبھی مرنے نہیں دیتا، سست نہیں ہونے دیتا۔ اب یہی آیت تطہیر لے لیجئے آپ، ازواج رسول سے بات کرتے کرتے مؤنث سے کے صیغے اللہ بولتے بولتے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پھر ایک مرتبہ لہجہ بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی خواتین سے بات کرتے کرتے ایک مرتبہ مردوں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی آیت میں کچھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور اپنے آپ کو سنبھالنا، اور اسی آیت میں کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یکسر مضمون بدلا ہوا ہے، یکسر لہجہ بدلا ہوا ہے۔
یہ آیت یہی کیوں ہے؟ یہ آیت اس لیے یہاں ہے تاکہ قرآن کا طالب علم سونے نہ پائے۔ قرآن کا طالب علم اسے اپنے تسکین کا ذریعہ نہ بنائے، تحقیق کا ذریعہ بنائے۔ بعض چیزیں تسکین کا ذریعہ ہے، چسکا آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ قرآن مزہ لینے کی کتاب نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قیصر بھائی آگے آ جائیں، عباس بھائی کے پاس آ جائیں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ظفر بھائی کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، خیرپور کے کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ تو گفتگو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، ایک زندگی بخش کتاب ہے، ایک حیات بخش کتاب ہے۔ جی ایک مرتبہ انسان کو مثلا آپ یہ ایک مثال تو میں نے یہ دی، ایک مثال اور لے لیجئے۔ مثلا یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کے ساتھ اللہ نے الیوم آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، یہ آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اس سے پہلے اسی آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور پہاڑ سے گر جائے، کسی کو بغیر ذبیح ہے کہ اگر وہ دب کے مر جائے تو اس کا گوشت کس کا گوشت حرام ہے، فلاں گوشت حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ یہ کہتے کہتے اللہ کہتا ہے آج میں نے دین کو کامل کر دیا۔ کیا تعلق ہے کھانے پینے سے دین کے کامل ہونے کا؟ یہ ہم اسی آیت کے اندر اسی جگہ پر، یعنی کھانے پینے کی باتیں، آیات، پیغامات، اور پھر آج میں نے دین کامل کر دیا۔ یہ اس لیے اس آیت کو یہاں رکھا گیا ہے، یہ آیت اس لیے یہاں پر ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے سست نہ پڑے، بلکہ تحقیق کرے کہ یہ کون سا دن تھا جس دن اللہ نے دین کو کامل کیا، کیا ہوا تھا اس دن جو اللہ نے اس دن دین کو کامل کر دیا ہے، اور وہ کون سا دن ہے جو ہمیشہ آج رہے گا۔ بھائی توجہ کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، تو کوئی ایسا دن ہے جو ہمیشہ آج رہے گا، اس میں کل آنے والا نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا پیغام ضرور ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، ہر کام کے ساتھ وہ آج رہے گا، ہر پیغام کے ساتھ وہ آج رہے گا، ہر عبادت کے ساتھ وہ آج رہے گا۔ خبردار حج کرنے جاؤ مگر آج یاد رکھو، نماز پڑھو مگر وہ آج یاد رکھو، ہر کام میں آج یعنی غدیر کا میدان۔ وہ جو کہتے ہیں، ایک نعرہ لگاتے ہیں ہمارے بعض جوان کے، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ کا دن ہے، ہر دن کربلا، ہر جگہ کربلا ہے۔ تو یہ نعرہ ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ اس نعرے پہ تبصرہ بھی کیا ہے، منفی تبصرہ بھی کیا ہے، اپنوں نے ہی کیا ہے، تو اور وہ بھی قابل غور ہے جو اس پہ تبصرہ ہوا ہے، جو اس کی مخالفت ہوئی ہے، مگر بہرحال ایک پیغام بھی ہے اس کے اندر۔ تو مگر قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، الیوم
پورے قرآن میں اللہ نے آج میں نے یہ کیا، یہ مولا علی کے ساتھ جوڑا ہے، اور بلغ تبلیغ کرو۔ میں اپنے تبلیغی جماعت کے دوستوں سے مجھے پیار ہے، محبت ہے، ان سے میرا تعلق ہے، ان سے میری دوستی ہے۔ ہم بھی ماہ رمضان میں کہاں جا رہے ہیں جی؟ تبلیغ پہ جا رہے ہیں جی۔ کہاں جا رہے ہیں تبلیغ پر؟ کہاں بھیجے گئے جی تبلیغ پر؟ ہمارے مدرسے نے ہمیں فلاں گاؤں میں بھیجا ہے، یہ ہم کر چکے یہ کام بہت، اور اب بھی ہوتا ہے۔ اور یہ تبلیغ 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 پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ تبلیغ کرو۔ پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تبلیغ کرو، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب تبلیغ کرو۔ یعنی ایک تو اللہ نے کہا ہے تبلیغ کرو، ایک مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے، تو حکم الہی بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی اب وہ جو تبلیغ ہوگی نا جس موضوع پر، وہ حکم الہی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ حکم الہی اور سنت مصطفیٰ جس موضوع پہ تبلیغ کرنے کے لیے ہے وہ ہے ولایت علی۔ تمہارے ہر کام میں علی کی بات ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلغ ما انزل۔ تو قرآن اصلی مضمون میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی وسعت، قرآن کی گہرائی، قرآن کی زندگی اور زندگی عطا کرنے کا اس کا جو اسلوب ہے، اسلوب بیان، وہ اعجاز ہے، معجزے سے کم نہیں ہے، وہ معجزہ ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے اس پہ تمہیں کوئی شک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو 114 ہیں، 114 ہیں، کوئی ایک لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے اس پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو 114 میں سے ایک لے آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ یہ تو وہ ترجمہ اور یہ وہ تفسیر ہے جو سب نے کی ہے، مگر میرے مولا حسین نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو سب نے تفسیر یہ کی ہے، زیادہ تر تفسیر یہ کی ہے کہ پھر اس 114 سوروں جیسا کوئی ایک سورہ لے آؤ۔ امام فرماتے ہیں ذرا اس کو دوسرے زاویے سے دیکھو، امام فرماتے ہیں اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو میرے بندے جیسا کوئی بندہ لے آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ پھر جب اس مولا کے اس فرمان پر غور کیا، حسین نے کہا ہے بھائی یہ کہنے والا وہ ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے، کہنے والا تو حضرت کے اس فرمان پہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر من مثلہ ہی، عربی گرامر سے تھوڑا سا سہارا چاہوں گا آپ سے، یہ جو مثلہ ہی کے اندر ضمیر ہے نا یہ مذکر کی ہے، اور سورت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ امام کا فرمان میں اپنے بچوں جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ ہی ہے، مثلہ ہا نہیں ہے۔ اگر مثلہ ہا ہوتا، مؤنث کی ضمیر ہوتی، تو پھر اشارہ ہوتا کہ اس سورے جیسا ایک سورہ لے آؤ، لیکن یہاں مذکر کی ضمیر ہے، یہ سورے کی طرف نہیں پلٹ رہی، عبد کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اگر شک ہے تو میرے بندے جیسا بندہ لے آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، قرآن کی اعجاز، ایک اور صلوات۔ توجہ ہے، اپنے مقدمے کو مکمل کروں کہ قرآن میں جزیات بھی ہیں تو کلیات بھی ہیں، قرآن میں مثالیں بھی ہیں تو
مصادیق بھی ہیں تو فارمولے اور اصول اور قواعد اور قوانین بھی ہیں۔ قرآن مجید کبھی وسیع نگاہ سے دکھانا چاہتا ہے اور قرآن مجید کبھی علاقائی مسائل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کبھی متشابہات سے ہمیں آشنا کرتا ہے تو قرآن کبھی ہمیں محکمات سے آشنا کرتا ہے۔ قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو لفظ ہاتھ تو وہ بولتا ہے مگر اللہ کے ساتھ بولتا ہے، تو پھر ایک مرتبہ سوچنے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ لفظ ہاتھ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ کیسے مانیں گے؟ ہاتھ مانیں گے تو پیر کا کہاں ذکر ہے؟ ہاتھ مانیں گے تو سر کا کہاں ذکر ہے؟ اللہ کی آنکھوں کا کہاں ذکر ہے؟ تو بس ہاتھ کہہ دیا، پھر تم خود ہی سمجھو کہ اللہ کی قدرت کا اگر مظاہرہ ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اللہ دیکھتا کن کے ذریعے سے ہے؟ اللہ طاقت کن کے ذریعے سے عطا کرتا ہے؟ تو پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کیا سمجھیں، کیسے سمجھیں، ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو مولا علی نے ایک تماچا مارا، وہ آ گئے حضرت عمر کے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت نے بلا لیا، پہنچے، گئے، ملے، جو بھی آپ کہیے، اور جا کے کہا کہ یا علی آپ نے اسے تماچا مارا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا، میں نے اسے سمجھایا مگر یہ نہیں مانا۔ اچھا اگر یہیں رک کر میں ایک بریکٹ لگا دوں، یہیں رک کر ایک بریکٹ لگا دوں کہ اگر علی نے کسی نامحرم کو گھورنے پہ تماچا مارا ہے تو علی کا تماچا تو آج بھی تیار ہوگا انہی لوگوں کے لیے، اور وہ جانا کیسا تھا کہ جس نے تماچا سہ بھی لیا۔ تو حضرت فرمایا ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا، میں نے اسے سمجھایا نہیں مانا تو میں نے اسے تماچا مار دیا۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ پٹنے والے سے کہا کہ ید اللہ نے مارا ہے، عین اللہ نے دیکھا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ قرآن کا حسن ہے کہ وہ مثلا اس طرح سے وجہ اللہ کل شیء ہالک الا وجہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اگر اللہ ہاتھ کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے چہرے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ تاکہ انسان سوچے سمجھے غور کرے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ متشابہات کے اندر الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ کم سے کم اس طرف سوچیں تو صحیح کہ کوئی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کوئی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے۔ تو یہ کیسے؟ اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، جی ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مُحِيطٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ادھر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے عرش پر، اسی قرآن میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ ہر شے پر محیط ہے، ہر شے اس کے زیر اثر ہے۔ تو جب ان ساری آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں تحقیق کی طرف ہمارا ذہن جائے گا۔ میں نے جتنا قرآن کے طالب علموں کو زندہ دماغ جانا ہے، دیکھا ہے، زندہ دماغ لوگ، زندگی زندہ سوچنے والے، ان کی سوچ، ان کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے۔ ہم مدرسے میں بعض کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں آج بھی، تو بعض اساتذہ بھی اور بعض طالب علم بھی معترض ہیں، شاکی ہیں، درخواستیں دیتے ہیں اپنے بڑوں کو کہ یہ والی کتاب کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اب کنویں والے مسئلے رہے ہی نہیں، جو آپ کنویں کی بحث ہم نے 1 مہینے تک پڑھی ہے۔ کوئی کنویں کو کیسے پاک کیا جائے گا، کتنے ڈول نکالے جائیں گے اگر کتا گر جائے تو، مثلا 1 مہینے تک کنواں پاک کیسے ہوگا؟ بھائی کنواں ہے ہی نہیں پورے کراچی میں، اب ڈھونڈنے سے ہوا ہے بھی تو ان کو کیسے کر دیا گیا ہے؟ تو اب تو کتے وتے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آپ یہ ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یا اسی طرح اور بھی مسئلے ہیں، جو مثلا کنیزوں کے مسائل، معلوم ہوا جی 2 مہینے تک کنیزوں کے خریدنے اور بیچنے کے اوپر پڑھایا جا رہا ہے مدرسے کے اندر، ہم نے پڑھا ہے غلاموں کے مسائل۔ تو پھر ہم جیسے طالب علم جب کہتے ہیں بھائی اس سے ہمارے استعمال میں تو چیز ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہمارے استعمال کا تو ہے ہی نہیں، تو ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟
تو جب ہم اساتذہ سے شکایت کرتے ہیں ہم جیسے، تو ان کا جو جواب ہے وہ میں تو اس سے مطمئن ہوں، اور جواب ان کا یہ ہے کہ تمہیں کنیز اور غلاموں سے تو سروکار نہیں ہے، تمہیں کنووں سے تو سروکار نہیں ہے، مگر یہ مشکل عبارتیں پڑھ کر جو تمہارے ذہن کی گتھیاں کھلیں گی، جو تحقیق اور سوچنے کا تمہارا مزاج بنے گا، جو گہرائی میں جانے کی تمہاری عادت بنے گی، وہ پھر تمہیں قرآن میں سمجھ میں آئے گی، پھر وہ تمہیں حدیثوں میں فائدہ پہنچائے گی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات۔ تو قرآن کا موضوع عزیزان گرامی جزیات اور ذیلیات اور ضمنیات سے لے کر کلیات تک اور اصولوں تک اور فارمولوں تک جاتا ہے۔ اب یہ قرآن جس میں اتنا اللہ نے اعجاز رکھا ہے، کلام کا اعجاز، معجزہ بیانی، معجزہ کلامی، معجزہ ایک کلام ہے جو معجزہ ہے۔ وہ پروفیسر گنگوی سے کسی نے کہا، عربی اس وقت پوری دنیا میں اگر 100 بڑے ادیب تلاش کیے جائیں گے تو ان میں ایک ہندوستان کے پروفیسر گنگوی ہیں، عربی ادب کے پروفیسر۔ ان سے کسی نے کہا، طالب علم نے، انہی کے طالب علم نے، ہندو نے، کہ جی ساری دنیا کے مسلمان، سارے عرب ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور ایک سورہ قرآن کے سوروں جیسا لکھ دیں تاکہ اسلام ہارے اور غیر مسلم جیتے اور مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا ہو اور سب کچھ لپٹ جائے مسلمانوں کا۔ بعض اوقات بچے جوان ہم سے آتے جاتے پوچھتے ہیں ہمارے حق ہونے پر، سچ ہونے پر، حقانیت پر، ہمارے صحیح رستے ہونے پر دلیلیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک دلیل یہی ہے جو دینے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ایک سورہ لکھ لیں، تمام سوروں کے برابر کا کوئی ایک سورہ لکھ لیں تو اسلام ہارا اور غیر مسلم طاقتیں جیتی۔ تو پروفیسر گنگوی کا بڑا حسین جملہ وہ فرماتے ہیں، خبردار خبردار، قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ بڑی کوششیں ماضی میں ہوئی ہیں، قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش خامخواہ اس میں سوچنا بھی نہیں۔ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ مولا ایسا بول گئے، ایسا لکھ گئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم۔ علی ایسا بول گئے، ایسا لکھ گئے کہ قرآن کے لیے وہ محافظ بن گیا، قرآن کے لیے وہ ڈھال بن گیا۔ جی اپنے مزاج سے ہٹ کر ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے کسی کو ڈھال بنا رہے ہیں، بھائی ڈھال بھی بناؤ تو کسی ایسے کے لیے جس میں شرمندگی نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی قرآن، اب قرآن کا میں نے بہت دیر لگا دی آپ اپنی بات کو مکمل کرنے میں۔ قرآن کا اصلی موضوع کیا ہے؟ قرآن کا اصلی موضوع، کلی موضوع، ایک لفظ میں بتاؤ بھائی قرآن کا اصلی موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن کا اصلی موضوع انسان۔ سارا زور اللہ کے کلام کا اس پر ہے کہ انسان کے بارے میں بات ہو جائے، انسان کسی طرح سے اچھا ہو جائے، یہ گوشت کا لوتھڑا یہ انسان بن جائے، یہ آدمی انسان بن جائے، یہ آدمی کا بچہ بن جائے۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جیسا اللہ نے اس کو چاہا ہے کہ شاہکار بن کر دکھائے کہ اللہ کی خلقت کیا ہے، اللہ کی مخلوق کیا ہے، اس نے اتنا سجایا ہے اسے۔ آپ A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھیے، کتنا آسان ہے، اور چاول کے دانے پہ لکھیے، کتنا مشکل ہے۔ سورہ الحمد چاول کے دانے پہ بھی لکھی گئی ہے۔ اللہ نے ہاتھی بھی بنایا ہے اور چیونٹی بھی بنائی ہے۔ ہاتھی بنا کر دکھایا، اونٹ بنایا ہے سب سے بڑا جانور، زرافہ بنایا ہے سب سے لمبی گردن والا۔ ایک صاحب کی گردن ہی کبھی جھکتی نہیں تھی تو کسی نے ان سے کہا گا بھائی تم زرافے سے زیادہ لمبی گردن نہیں کر سکتے اپنی. جی کتنا اونچا ہو جاؤ گے, پہاڑ سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکو گے.
یہ قرآن کہہ رہا ہے پیر پٹک کے مت چلا کرو. تم پیر پٹک کے جب چلتے ہو، ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کے جب چلتے ہو، تو تمہارے چلنے سے زمین پھٹے گی نہیں. جب یہ تم سے ہو ہی نہیں پائے گا تو کر کیا رہے ہو؟ یہ عاجزی سے چلو، انکساری سے. وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، عباد الرحمن کی صفات، مولا کے مولائیوں کی صفت جو مولا علی نے خود بتائی ہیں. 110 صفتیں بتائی ہیں علی مولا نے اپنے مولائیوں کی. ان میں ایک صفت یہ بتائی ہے کہ وہ مشیہم التواضع، ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے. جی، ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے. تو یہ بہت کچھ اللہ نے بنایا مگر چیونٹی پر. مولا علی فرماتے ہیں کہ چیونٹی کو کبھی دیکھا ہے؟ جی، دبت و کبت. مجھے وہ خطبے کے پورے چیونٹی پر خطبہ ہے مولا علی کا. وہی سارا نظام آزما ہے، وہی نظام دافعہ ہے، وہی نظام تناسل ہے، وہی گھر بنانے کا جذبہ ہے، وہی اولاد سے پیار کا جذبہ ہے، وہی برے حالات میں تیاری، اچھے حالات میں برے حالات کی تیاری کرنا ہے. یہ جو چیونٹی کے اندر ہے. جی، بہت ساری چیزیں ہیں جو اتنے سے میری اور آپ کی انگلی پہ 10 آ جائیں گی، مگر سارا نظام وہی رکھا ہے جو اونٹ اور ہاتھی میں رکھا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ یہ کہ اللہ نے یہ قرآن، یہ کتاب انسان کے موضوع پہ نازل کی ہے. اس کا موضوع انسان ہے. کسی طرح یہ اچھا انسان بن جائے، کسی طرح یہ انسان بن جائے. پھر اس کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں. ہم کو کبھی کبھی کچھ ایسی تصویر نظر آ جاتی ہے کہ ہمارے بدن کے اندر نسیں کتنی ہیں، شریانی کتنے ہیں. ہمارے یہاں وہ جو جال بنا ہوا ہے نسوں کا، اور صاحب خلیے کتنے ہیں، اور یہ جو سیل ہوتے ہیں، وائٹ سیل ہوتے ہیں، وہ کتنے لاکھ ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں. اور مثلا یہ چیزیں جو ہمارے بدن کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ ہیں مادی چیزیں. اور جو روحانی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان کی تو گنتی نہیں ہے. یہ جو بچوں کو 7 سال کی عمر تک بچے کو ہاتھ نہیں مارو، والدین کو کہا ہے. 7 سال تک یہ بادشاہ ہے. اللہ نہ کرے ابھی سن لیں میری بات، ورنہ کہیں گے اب تو ہم سن کر آئیں کہ ہم بادشاہ ہیں. جو 7 سال تک کا بچہ ہے نا، یہ بادشاہ ہے. اس کو منع کیا گیا، اس کو ہاتھ نہیں مارو. میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا کہ کیوں حضرت نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہے. جی، پھر 7 سال کے بعد یہ وزیر ہے، پھر تیسرے 7 سال میں یہ غلام ہے، نوکر ہے. کیا فلسفہ ہے؟ پہلے 7 سال میں بادشاہ ہے، پھر وزیر ہے، پھر غلام ہے. جی، ایک اور صلوات نبی اور آل نبی کو. یہ جو تقسیم ہے ائمہ اہل بیت نے، جو اس میں کیوں نہیں مارو. میں ایک مقالہ پروفیسر صاحب پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک ہاتھ بچے کو اس عمر کے اندر ایک ہاتھ لگتا ہے نا کسی تھپڑ مکے کا، اگر ایک ہاتھ لگتا ہے اس بچے کو تو جیسے درخت کو جھنجھوڑنے سے پتے جھڑتے ہیں، ایسے صلاحیتیں جھڑ جاتی ہیں. اب کیا معلوم اسے ایک ہاتھ لگنے سے. جی، اب میں بعد میں قیصر بھائی مجھے روک کے نہیں کہ ہم نے اسکول میں خوب تھپڑ مکے کھائے، ہماری تو بہت صلاحیت ہے. اگر ہمارے یہاں تو تھا نا اسکولوں میں ماسٹر حضرات، ماسٹر ظہیر صاحب کا ماشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. تو یہ تو وہ رہ گئی کہ جو جھڑنے کے بعد رہی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا کیا تھا جو ہم سے اس وقت میں چھین لیا گیا. اللہ نے اتنی صلاحیتیں اتنے سے بدن میں. اب آپ آیت سن لیجئے میرے مدعا کے اوپر. جی، سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 55 ارشاد ہو رہا ہے سنُرِیہِم آیاتنا فی الآفاق، ہم بہت جلد پوری کائنات میں اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور 6 فٹ کے بدن میں وہ ساری چیزیں رکھ دیں گے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. یہ پوری کائنات میں ڈھونڈنا چاہیں تو ہم وہاں بھی انہیں مل جائیں گے، اور یہ اپنے اوپر غور کرنا چاہیں تو ہم ان کے اندر انہیں مل جائیں گے. یہ کائنات میں بھی ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اگر دور نہیں جانا چاہتے تو آئینے میں کھڑے ہو کر ہی ہمیں ڈھونڈ لیں. ہم خود ان کے اندر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں خود ان کے اندر ہوں. ایسا شاہکار بنایا ہے. اس نے پوری کائنات میں ہواؤں کا نظام رکھا ہے. ہمارے ہاں تنفس کا نظام رکھا ہے. ہوا ذرا روک کے تو دکھائیے اپنے بدن کی. بہت سانس لمبا ہوگا اس کے بعد آدمی مر جائے گا اگر ہوا روک دی جائے گی. اس پوری کائنات میں ہوا روک کے دکھائیے. وہ جو اللہ نے ساری کائنات میں ہوا کا نظام رکھا ہے یا پوری دنیا میں، وہاں ہمارے بدن کے اندر بھی تنفس کا نظام رکھا ہے. یہ جو میں سانس اور ہم سانس لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں اور لے رہے ہیں، جی یہ کہاں تک کس کا کام ہے وہ پھر ڈاکٹر بتائیں گے. مولا علی کا یہ فرمان جو مولا نے باڈی سے متعلق، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان جو بدن سے متعلق ائمہ کے فرامین ہیں، ان کی تشریح کرنا تو اس ممبر کا کام ہے نا. جی کوئی میڈیکل کے کاموں میں دخالت نہیں دے رہا، لیکن جو ائمہ نے بدن سے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے اس پہ غور کرنا تو اس ممبر کا کام ہے نا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ جو نظام. پھر ایسے ہی اللہ نے دنیا میں باہر زمین پر انسان کے علاوہ پہاڑوں کا نظام رکھا ہے زمین کے لیے، اور اسے قرآن نے اوتاد والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کے طور پہ رکھا ہے، میخ کی طرح، کیلوں کی طرح رکھا ہے. جیسے کسی چیز کو کئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے کیلیں گاڑی جاتی ہیں تاکہ وہ ٹھہری رہے. ہم نے زمین میں کیلیں لگائی ہیں، ان میں سے وہ پہاڑ ہیں. تو جیسے دنیا میں زمین پہ اللہ نے کیلیں لگائی ہیں، ہمارے بدن پہ اس نے ہڈیوں کو رکھا ہے. ہڈیوں کا وہی کام ہے کہ جو باہر پہاڑوں کا کام ہے. جی اگر اللہ نے باہر چاند اور سورج رکھا ہے روشنی کے لیے تو ہمارے اندر آنکھیں رکھی ہیں. وہ ہو اور یہ نہ ہو تو کیا فائدہ؟ یعنی چاند سورج ہو اور آنکھیں نہ ہو تو کیا فائدہ اس روشنی کا؟ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان کے لیے تو چاند سورج بھی نہیں ہے. لہذا باہر اس نے چاند سورج رکھا تو یہاں چاند سورج اس نے آنکھوں کی صورت میں رکھا ہے. وہاں اس نے دریاؤں کا اور پانی کی روانیاں رکھی ہیں تو ہمارے بدن میں اس نے خون کی روانی اور ہمارے بدن میں نسوں کے ذریعے پورے بدن کے اندر ہمارے پانی رکھا ہے. وہاں اس نے فصلوں کا نظام رکھا ہے تو ہمارے بدن میں بال اگنے کے لیے جگہیں قرار دی ہیں. پورے بدن کے اوپر اس نے فصل کا نظام قرار دیا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، کہیں کیسے کہیں کیسے. یہ اس کا نظام ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے پر غور کرو. تمہارے اندر وہ جو کہتا ہے نا میں تمہاری جگہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں میں کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں کہاں جا رہے ہو؟ تم اپنے اوپر غور کر لو. میں تمہارے اندر ہوں، میں تم سے دور کب ہوں؟ اور جتنا کوئی چیز قریب تر ہوگا اتنا اسے دیکھنا مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہو تو. جتنی کوئی چیز قریب تر ہوگی اتنا اسے دیکھنا مشکل ہے. اپنی ہی ہتھیلی اپنی آنکھ پہ رکھ کے پوچھئے کہ کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کتنا کیسا ہے ہاتھ، کہیں گے بھی فاصلہ رکھو. جی آنکھیں دیکھتی ہیں فاصلہ، ہر ایک کا متناسب فاصلہ ہے. متناسب فاصلے کے اوپر جا کر چیز نظر آتی ہے. لیکن جب فاصلہ ہی نہ ہو تو پھر دیکھنے کا شوق کیسا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے بلند اور بہتر صلوات اللہ. کسی طرح انسان کو عظمت عطا کی جائے، انسان صاحب کرامت بن جائے، انسان صاحب عزت بن جائے. یہ ہے اللہ کا اس پورے نظام کو بنانے کا ہدف. یہ سب کچھ اس نے جو خرچہ کیا ہے، اتنا جو خرچہ اس نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو میں نے شاہکار بنایا ہے اسے عزت ملے.
جو میں نے شاہکار بنایا ہے اسے احترام ملے، لوگ اسے احترام دیں جو میرا شاہکار ہے۔ جب فرشتوں نے کہا تھا نا تو اسے بنا رہا ہے، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اسے بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے نہ جانے کون سا انسان سوچ کر مجھ سے شکایت کر دی، تم نے ابھی حسین کو دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے ابھی علی کو دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے ابھی اہل بیت کو کہاں دیکھا؟ میں نے ان کی خاطر سب کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہمارے اوپر کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ وہ اپنی عظمتوں کو اپنی مصیبتوں کے ذریعے ثابت کر کے گئے۔ ان کی مصیبتیں ظلم تھک گیا مگر مظلوم نہیں تھکا۔ ظلم کرنے والے ہار مان گئے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، مگر صابر نہیں تھکا۔ وہ زیادتی اور ظلم کرتے رہے اور حسین کے صبر میں کمی نہیں آئی، لہذا امام حسین نے اپنی حد نہیں بتائی۔ امام حسین کی حدوں کا اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ۔ اس سے زیادہ کیا کرتے، اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ عزیزو، دو چیزیں اندھا کر دیتی ہیں انسان کو، بعض اوقات اور کبھی کبھی شیعہ بچہ پوچھتا ہے اور زیادہ تر سنی بچہ پوچھتا ہے یہ کیسے ممکن تھا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو گیا؟ 50 سال گزرے تھے ابھی تو نبی کو گئے ہوئے۔ کربلا میں امام حسین 54 سال کے ہیں، نبی کی رحلت ہوئی تو 4 سال کے تھے۔ 50 سال اور 54 سال، 54 سال، 50 سال ابھی نبی کو گئے ہوئے، وہ سب زندہ ہیں ابھی جنہوں نے حسین کو نبی کے کاندھوں پہ دیکھا تھا۔ وہ بہت سارے لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا کہ امام حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، جی پیار کرتے تھے۔ مسجد میں محراب میں تشریف فرمائے سرکار، اصحاب کی انجمن بیٹھی ہے، نبی سے استفادہ ہو رہا ہے کہ دوڑتے ہوئے امام حسین آتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے امام حسین آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، اور دونوں بچے ایک شانے پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرا دوسرے شانے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی اپنی سر کو موڑ کر نبی کے آغوش میں رکھ لیتے ہیں، کبھی ایک بھائی نبی کی زلفوں سے کھیل رہا ہے۔ تو میں نے یہ روایت پڑھی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، امام حسین کا ہاتھ پکڑنے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، یہ کہتے ہوئے کہ حسین، حسن آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ کر آ جاؤں۔ سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا میرے بچے جیسا کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ نبی سجدے میں ہیں اور امام حسین پشت پر ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، 50 دفعہ کی روایت ہے کہ نبی کے پشت پر امام حسین بیٹھ جاتے ہیں، مگر نبی سجدے کو طول دیتے ہیں، سجدہ ختم نہیں کرتے۔ حسین خود اتریں گے تو سر اٹھاؤں گا۔ جب آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ مبارکہ نور کی آیت۔ اللہ نے کچھ گھروں کو تعمیر کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، تو پوچھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے جنہیں اللہ بنانے کا حکم دے رہا ہے، جنہیں اللہ تعظیم ان کی کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ نبی نے فرمایا نعم من افاضلها، یہ ان سب سے افضل ہے۔
جن کی تعظیم کرنی ہے ان گھروں میں سب سے افضل گھر وہ ہے، علی و بطول کا گھر ہے۔ یہ گھر، یہ بچے، اور بہت سی روایات ہیں جناب زہرا کے مہر میں اللہ نے پانی کو رکھا، چاند ستارے چاند سورج اللہ نے جناب زہرا کے نور سے بنائے، جنت اور حوریں اور اس کی نعمتیں امام حسین کے نور سے بنائی۔ اتنے بڑے لوگ، انہیں 3 دن بھوکا رکھا جائے گا، اجرکم اللہ۔ وہ پانی مانگیں گے تو ان کے بچے کو مار دیا جائے گا۔ امام سجاد رویا کرتے تھے اس جملے پر، مجھے یاد آتا ہے میرے بابا نے میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی مانگا، مگر دشمن نے پانی نہیں دیا اور علی اصغر کے گلے پہ تیر مار دیا۔ جب خیمے جل رہے تھے، اجرکم اللہ، جب خیمے جل رہے تھے تو لوٹنے والوں میں، قیامت کے مصائب میں جو میں بھی اللہ کرے میں بیان کر جاؤں، جب خیمے جل رہے تھے تو لوٹنے والوں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، سب نے سب کچھ لوٹ لیا، کسی خیمے میں کچھ بچا ہو تو مجھے بتاؤ، میں بھی جا کے لوٹوں۔ اس نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو ائمہ دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اس نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں جب حسین کے لاشے پہ پہنچا تو لوٹنے والوں نے امامہ اتار لیا تھا۔ گھنٹوں رویا جائے اس جملے پر۔ ابھی میری سب سے چھوٹی بچی 3 سال کی ہے، ایسے ہی بے خیالی میں نے اس کے سر پہ کچھ رکھا ہوا تھا، کوئی دوپٹہ تھا کوئی، میں نے اس کا اسکارف ایسے اتار لیا، وہ رو پڑی بابا کیوں اتار دیا؟ مثلا یہ بچہ بیٹھا ہے، میں اس کے ہاتھ سے شیرمال لے لوں، یہ لینے پر یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر میں اس کے ہاتھ سے، اتنا چھوٹا بچہ جانتا ہے میرا امامہ اترا رکھا ہے کہ اٹھا کے لے جائے۔ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان امام حسین کے نام پر، حسین کے سر سے امامہ اتار کے لے گئے، امام کی نالے نے اتار کر لے گئے، امام کے بدن سے ایک ایک چیز اتار لی۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین مولا نے آخری وقت میں ایک کرتا پہن کے اسے پھاڑا کیوں تھا۔ پتا تھا نا امام حسین کو، تو نانا نے سب بتا دیا تھا نا یہ ہونے گا تمہارے ساتھ۔ امام نے جگہ جگہ سے اسے پھاڑا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین کے بدن پہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے، تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اس کرتے کا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، تو میں جانے لگا تو اچانک توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے اور 2 گرہیں لگائی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ ہاں یہ پٹکا ہے جو میں شام کے دربار میں جا کے جب بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیا کہ حسین کے کمر سے پٹکا کھولا، تو کہتا ہے میں بیٹھ گیا، حسین کے بدن کے برابر میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ گرہ سے ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا۔ ماتم اس بات پر ہے، رونا اس بات کا ہے کہ زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، سکینہ بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک یا حسین یا حسین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جناب